وسلم، یہ ہمارے لیے تسلی۔ اب اگلی آیت پڑھیے۔ جب بھی ہم پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ مسلم ممالک کا ذکر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ IMF ورلڈ بینک کا ذکر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ باہر والے جو ڈورے ہلاتے ہیں یہاں کے حکمرانوں کی، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہود و نصارہ جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کی ملت اور طریقے پر نہ چلے جاؤ۔ کتنا ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا، 57,000 پروازیں اپنے اس ملک سے اڑانے کی ان ظالموں کو ہم نے اجازت دی، اپنے لاکھوں بھائیوں کو شہید کرانے کے لیے افغانستان میں۔ یس اور نو؟ اور اس کے بعد وہ ہم سے کہتے ہیں ڈو مور۔ ختم نہیں ہوا معاملہ۔ کبھی کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر لگاؤ بچیوں کی اور بچوں کی شادی کے لیے، خود انگلینڈ میں بیٹھ کے 16 سال میں پرمیشن دی ہوئی، اور یہاں دورے ہلائے جاتے ہیں کہ چلو جی یہ بل پاس کرواؤ۔ کبھی آسیہ کو مانگ لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرو، کبھی کہتے تم نے جو قادیانیوں کو، وہ بھٹو نے بہت بڑا جرم کیا تھا نا ان کے نزدیک، 74 میں تم نے جو ان کو کافر قرار دیا، اس معاملے کو ختم کرو۔ ان کے تو پلان ہی ختم نہیں ہو رہے، ان کے تقاضے ختم نہیں ہو رہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مدارس کے ساتھ ایسا کرو، اب کہہ رہے ہیں اسکولوں میں یہ بھی پڑھاؤ، اب کہہ رہے ہیں وہ فلاں، میں الفاظ نہیں بیان کر سکتا، وہ فلاں ایجوکیشن بھی بچوں کو پڑھاؤ۔ بیٹھ کر کہتے ہیں، مطلب میں خود واقف ہوں ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر، جو جتنا پیسہ ان کی ایجنسی دیتی ہے اس کا نصاب میں چرچا ہو جاتا ہے، اس کا دیا ہوا نصاب ہمارے ملک میں ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ یہ اللہ کا سچا کلام ہمیں بتا رہا ہے، اللہ ہمیں یقین عطا فرماتا ہے۔ کبھی یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ اور اب جو اسد عمر کو ہٹانے کے بعد جو ہو رہا ہے اب سب کے سامنے، جو IMF کا شکنجہ مضبوط ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے، جو بیڑا غرق اور ستیہ ناس اور ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ یہ ہماری قوم کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ذمہ داروں کو سجھا دے، ایک دفعہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ بھائی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے۔ ولئن اتبعت اہواءہم، اور اے سننے والے یعنی اے مخاطب، ہم سے خطاب ہے، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔